السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، خواتین و حضرات، آج ہم دلچسپ واقعہ سننے والے ہیں۔ اس میں ہم سب کے لیے پیارا سبق ہے۔ یہ واقعہ ایک خوبصورت لڑکی جس کا نام سمرن تھا اس کا ہے۔ خواتین ضرور اس واقعے کو سنیں، بڑا نفع ہوگا۔ اس کا نام سمرن تھا اور وہ جوان العمر تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبصورتی بھی عطا کی تھی۔ اس کے حسن و جمال کا چاروں طرف چرچا تھا۔ اس کے باپ نے اس کا نکاح کر دیا۔ سمرن سسرال میں آ گئی اور سسرال میں رہنے لگی۔ اب چند دن گزرنے کے بعد سسرال میں اس کے ذمے کام آنے لگے۔ گھر کا کام، جھاڑو لگانا، کپڑے دھونا، کھانا بنانا، برتن صاف کرنا، گھر کے جو بھی کام ہے وہ اس کے ذمے آنے لگے۔ اب یہ نئے خیال کی لڑکی تھی، اس نے اپنے والدین کے گھر میں یہ کام نہیں کیے تھے، اس لیے اس سے کام کرنے میں تکلیف محسوس ہو رہی تھی اور پریشانی ہو رہی تھی۔ وہ روزانہ اپنے باپ کو فون کر کے بتایا کرتی تھی، ابو جان، میں اس گھر کی نوکرانی نہیں ہوں، میں اس گھر کی خادمہ نہیں ہوں، میرے ذمے اتنے سارے کام ہیں، میں وہ کام نہیں کر پا رہی ہوں اور میں ان لوگوں کی خدمت نہیں کر سکتی۔ اس کا باپ اس کو سمجھاتا تھا اور صبر کرنے کی تلقین کرتا تھا اور بتاتا تھا کہ بیٹا، سسرال میں آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ صبر کریں اور تحمل سے کام لیں۔ سمرن نئے خیال کی لڑکی تھی، اسے یہ ساری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن سمرن کے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹ گیا اور اس کے صبر کا پیالہ لبریز ہو گیا۔ اس نے اپنے سارے کپڑے لپیٹے اور اپنی بیگ میں ڈالے اور بیگ اٹھا کر کے سسرال والوں کو چھوڑ کر کے وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی آئی۔ ماں باپ کے گھر آ کر اس نے کہا کہ ابو جان، میں اب یہی رہنے والی ہوں، میں اب سسرال میں نہیں جاؤں گی، وہاں مجھ سے کام نہیں ہوتا اور میں ان لوگوں کی خدمت نہیں کر سکتی۔ میں پڑھی لکھی لڑکی ہوں، میں اپنی جاب خود کر لوں گی اور اپنا گزارا کر لوں گی۔ والدین نے اس وقت تو اسے کچھ نہیں کہا، چند دن گزرنے کے بعد اس کو سمجھایا، لیکن وہ ضد کر بیٹھی اور اس نے کہا کہ میں تو وہاں جانے والی نہیں ہوں، آپ لوگ طلاق مانگ لیں۔ والدین بھی مجبور ہو گئے اور بیٹی کی ایموشنل باتوں میں آ کر کے بیٹی کا ساتھ دینے لگے اور انہوں نے طلاق مانگ لی اور سمرن کو طلاق ہو گئی۔ سمرن جوان تھی، دکھنے میں اچھی خاصی تھی، اس نے جاب تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ریسیپشن میں اسے جاب مل گئی، اس لیے کہ وہ خوبصورت بھی تھی، پڑھی لکھی بھی تھی۔ اب وہ ریسیپشن میں کام کرنے لگی، جاب پہ جانے لگی، لیکن زندگی تو گزرتی چلی جاتی ہے نا، جوانی تو ہمیشہ رہتی نہیں ہے، جوانی گزر کر کے بڑھاپا آ ہی جاتا ہے۔ سمرن کا بھی یہی حال ہوا۔ چند سالوں کے بعد اس کے چہرے پہ جھریاں آنے لگی، اس کے بالوں میں سفیدی شروع ہو گئی اور چمڑی جو خوبصورتی کو ظاہر کر رہی تھی اس سے بڑھاپا ظاہر ہونے لگا۔ ریسیپشن والوں نے کہہ دیا کہ آپ اب عمر دراز ہو گئی ہیں، آپ بوڑھی ہو گئی ہیں، اس لیے آپ اپنے گھر پہ رہیں، ہمیں تو جوان لڑکی کی ضرورت ہے۔ یوں کہہ کر کے ریسیپشن والوں نے سمرن کو فارغ کر دیا۔ اب سمرن گھر پہ آ گئی۔ گھر میں ماں باپ کا بھی انتقال ہو چکا تھا، بھائی اور بھابھی کے ساتھ وہ رہتی تھی۔ اب چونکہ اب گھر میں رہنے لگی، کام سارا کا سارا چھوٹ گیا، جاب بھی چلی گئی۔ اب روزانہ بھابھی کے اور بھائی کے تانے شروع ہو گئے، مفت کی روٹی کھاتی رہتی ہو اور گھر میں پڑی رہتی ہو، کوئی کام نہیں کرتی ہو۔ روزانہ کے تانوں سے سمرن پریشان ہو کر کے کام کی تلاش میں نکل پڑی۔ کام تلاش کرتے کرتے ایک ہوٹل میں پہنچتی ہے، ایک ریسٹورنٹ میں پہنچتی ہے، وہاں جا کر کے پوچھتی ہے میرے لائق کوئی کام ہے؟ ہوٹل اور ریسٹورنٹ والے نے کہا کہ ہمارے یہاں ایک کام ہے کہ ہمارے یہاں کھانے کے لیے لوگ آیا کرتے ہیں، روٹی پکانے والا کوئی نہیں ہے، آپ اگر یہ کام کر سکتی ہیں تو ہمارے یہاں آپ کے لیے یہ کام ہے۔ سمرن مجبور تھی، گھر میں بھی تانے روزانہ سننے پڑتے تھے، اس لیے اس نے ہاں کر دی اور ہوٹل میں روٹی پکانا شروع کر دیا۔ کبھی ہوٹل میں 200 لوگ آ گئے، کبھی 500 آ گئے، کبھی 800 آ گئے، اتنے سارے لوگوں کی روٹی اکیلی سمرن پکانے لگی تھی۔ اب اس کے چہرے پہ پسینہ بھی آتا تھا اور کام کر کے تھک بھی جاتی تھی، لیکن کہے تو کس سے کہے۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے
کہ سسرال میں اگر ہم عزت کے ساتھ خدمت نہ کریں اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ مل جل کر کے نہ رہیں تو ایسے لوگوں کی خدمت کرنی پڑتی ہے جن کو ہم جانتے پہچانتے بھی نہیں ہے۔ اس لیے سسرال میں اگر کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے تو ذرا صبر کر لے، تھوڑا سا تحمل کر لے اور سب کے ساتھ مل جل کر کے رہے۔ ایسا نہیں کہ ہمارے پاس پڑھائی ہے، ہم خوبصورت ہے، ہمیں جاب مل جائے گی، ہم یہ کر لیں وہ کر لیں گے، لیکن جب بڑھاپا آئے گا اور بڑھاپا آپ کو ستائے گا، آپ کا کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ اس لیے سسرال میں خدمت کرنا اچھا ہے، اس کے بجائے کہ ہم ایسے لوگوں کی خدمت کریں جن کو ہم پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ یہ واقعہ ہمارے لیے بڑا سبق آموز ہے۔ اس میں خواتین کے لیے خصوصی طور پر عبرت ہے کہ سسرال میں پیار محبت کے ساتھ رہیں، صبر و تحمل کے ساتھ رہیں، اور جو کام ہمارے ذمے آئے اس کو بخوبی نبھانے کی پوری کوشش کریں، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ واقعہ پسند آیا ہو تو دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ جو بھی سنیں اس واقعے سے عبرت حاصل کرے۔ اپنے آپ سے کیجئے ڈھیر سارا پیار، رب کائنات سے دعا ہے وہ آپ کو رکھے ہمیشہ خوشحال۔